وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی اطاعت کے بعد، اللہ کی فرمانبرداری کو تسلیم کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی اطاعت کرنا اور والدین کی فرمانبرداری کرنا، یہ آپ پر اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑھاپے کی مثال اس لیے دی کہ انسان بڑھاپے میں انسان کی جو کا ذہن ہوتا ہے وہ تھوڑا کم کام کرتا ہے، اور انسان ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، تو ایسے موقع پر ہو سکتا ہے کہ بچے کو یا اس کے بیٹے کو، اولاد کو غصہ آ جائے کہ بار بار ایک ہی بات کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ کوئی بھی ان میں سے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک مت کہنا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ان کو جھڑکنا نہیں، وقل لهما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرنا نرمی سے بات کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، ان کا نام تھا حارثہ ابن نعمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے حارثہ، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں تمہاری تلاوت اور قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تمہارا کون سا وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے تمہاری آواز اور تمہاری تلاوت کی آواز جنت کے فرشتے تک سن رہے ہیں؟ تو اس صحابی نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کی بڑی اطاعت کرتا ہوں اور ان کی بات مانتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان غور کرے کہ محض والدین کی اطاعت کی وجہ سے، والدین کی فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیسا مقام دیا کہ وہ دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور ان کی آواز اور ان کی تلاوت جنت کے فرشتے بغور سنتے تھے۔ یہ والدین کی اطاعت کا ثمرہ تھا اور اس کا فائدہ تھا۔ اسی طرح امام زین العابدین ہیں، وہ فرماتے تھے کہ میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں اپنی والدہ یا اپنے والدین کے ساتھ کھانے پر بیٹھوں، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھوں۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ میری نگاہ کھانے کے جس حصے پر ہو یا گوشت کی جس بوٹی پر میری نگاہ ہو، اور میری والدہ یا میرے والدین کی بھی نگاہ کھانے کے اسی حصے پر ہو، اور میں اس کو حاصل کر لوں اور اس کو کھا لوں، اور میرے والدین اس کو نہ حاصل کر سکیں، تو یہ والدین کے حق میں نافرمانی ہوگی۔ اس لیے میں اپنے والدین کے کھانے کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ اسی طرح بایزید بستانی کا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا نہر سے جا کر پانی لے آؤ۔ نہر کنارے پر تھی، وہ جاتے ہیں پانی لے کر آتے ہیں، کہ جب وہ پانی لے کر واپس ہوتے ہیں تو ان کی والدہ کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ سو چکی تھی، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنی والدہ اور اپنی امی کو جگاؤں اور اس پیالے کو لے کر رات بھر کھڑے رہیں، یہاں تک کہ سحری کے وقت میں ان کی والدہ کی آنکھ کھلتی ہے تو انہوں نے اپنی آنکھ کے سامنے اپنے لڑکے کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں پیالہ لیے کھڑا ہے، تو فرمایا کہ بیٹا جگایا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں آپ کو جگاؤں، اس لیے کہ آپ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کو دعا دی تو بایزید بستانی وہ اللہ کے ولیوں میں ایک ولی بن گئے۔ یہ والدین، دنیا میں کوئی بھی انسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو والدین کی دعاؤں کی وجہ سے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ والدین کو ناخوش کر کے، ان کو ناراض کر کے، ان کا دل دکھا کر کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ترقی حاصل کر لے، اس دنیا میں کامیابی حاصل کر لے، تو یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جہاں بھی یہ حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
جہاں بھی اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، میری عبادت کرو، میری فرما برداری کرو، اس کے متصلاً بعد اکثر جگہوں پہ اللہ نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ والدین کی فرما برداری کرو، والدین کی بات مانو اور ان کی اطاعت کرو۔ حارثہ ابن نعمان، انہوں نے اپنے والدین کی اطاعت کی وجہ سے جو مقام پایا تھا، بایزید بستامی کو جو مقام ملا، اسی طرح امام حسن زین العابدین کو جو مقام ملا، یہ ان کی والدین کی اطاعت کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ ہے۔ وہ لوگ رات میں سفر کر رہے تھے، اچانک بارش آئی اور ایک غار میں پناہ لی۔ انہوں نے غار میں جیسے ہی انہوں نے پناہ لی، غار اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور غار کے منہ پر وہ آ کر پتھر رک گیا، اور غار کا جو منہ تھا یا دروازہ تھا وہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں اندر پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، اب اس غار سے نکلنے کا کون راستہ ہو سکتا ہے، اب اس غار سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ تینوں نے یہ سوچا اور یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں اگر کوئی نیکی کا کام کیا، اس نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے لیے اس راستے کو کھول دے۔ سب سے پہلے اس میں ایک شخص تھا، اس نے اللہ سے یہ دعا کی۔ وہ والدین کا بڑا فرما بردار تھا، اس کے پاس بکریاں تھیں، وہ جنگلوں میں جاتا تھا بکریاں چرانے کے لیے، اور وہاں سے بکریاں چرا کر اور پتے لے کر واپس آتا تھا۔ پھر رات کو روزانہ ان بکریوں کا دودھ نکالتا، اور اس کے بچے بھی تھے، والدین بھی تھے، اور اس کی اہلیہ بھی تھی۔ ان بچوں اور اپنی اہلیہ سے پہلے اپنے والدین کو وہ دودھ پیش کرتا تھا۔ روزانہ کا اس کا یہی معمول تھا، بکریوں کے لیے پتے لاتا اور دودھ نکال کر اپنے والدین کی خدمت میں پہلے پیش کرتا۔ بچے وہیں روتے بلبلاتے، لیکن پہلے وہ اپنے والدین کو دیتا۔ ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا اس کے ساتھ کہ وہ پتے کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب واپس آتا ہے تو رات ہو چکی تھی اور والدین نیند کے آغوش میں جا چکے تھے۔ اب وہ بیچارہ اس نے دودھ نکالا، اور دودھ نکال کر جب دیکھا تو والدین تو سو رہے ہیں، تو وہ وہیں کھڑا رہا پوری رات، اور بچے اس کے پاؤں میں لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے کہ دادا اور دادی سو رہے ہیں، ہمیں دودھ پلائیے۔ لیکن اس نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا اور پوری رات انتظار کرتا رہا۔ جب صبح ہوتی ہے تو والدین بیدار ہوتے ہیں اور ان کی خدمت میں دودھ پیش کرتا ہے۔ تو اس نے اس واقعے کو پیش کرنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ، اگر میں نے اس کام کو، والدین کی فرما برداری تجھے خوش کرنے کے لیے اگر میں نے یہ کام کیا، تو اس کام کی وجہ سے، والدین کی اس فرما برداری کی وجہ سے اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہمارے لیے راستہ آسان ہو جائے۔ وہ پتھر اس غار کے منہ سے تھوڑا سا کھسکتا ہے اور غار کا منہ کھلتا ہے۔ پھر اس میں ایک شخص وہ تھا جو اپنی چچا کی لڑکی سے اس کو کسی طرح محبت ہو گئی۔ وہ اپنی اس چچا کی لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا، اور اس نے اس کو کسی طرح راضی کر لیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے ساتھ غلط کام کرتا۔ تو اس عورت نے، اس چچا کی اس لڑکی نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور اللہ کے حق کو یا میرے حق کو ضائع مت کرو بغیر اس کے حکم کے۔ یہ بات اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ شخص قادر ہو چکا تھا کہ وہ اپنی خواہش پوری کرتا اس لڑکی کے ساتھ، لیکن جب اس نے اللہ کا واسطہ دیا تو عین موقع پر اس کو دھیان آیا اور وہ اس غلط فعل سے، اس غلط کام سے رک گیا۔ تیسرا ایک شخص وہ تھا جس نے ایک مزدور اور ملازم کو کام پر رکھے ہوا تھا، اور اس نے جو ہے جب اس کو پورے دن اس مزدور اور ملازم نے کام کیا، شام کو جو مزدوری لینے آیا تو کسی بات کی وجہ سے دونوں میں ناراضگی ہوئی، تو وہ مزدور اور ملازم اپنا حق چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک زمانے کے بعد آیا تو جو مالک تھا جس کو پیسے دینے تھے اس مزدور کو، اس مالک نے اس پیسے کو کسی بزنس اور تجارت میں لگا دیا، یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے بہت بڑا فائدہ ہوا اس کو۔ بہت دنوں بعد جب وہ مزدور اور ملازم اپنا حق مانگنے آتا ہے تو اس مالک نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، بیل اور بکریوں کو، اور جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، گائے اور بھینس کو، یہ سب اسی پیسے کی وجہ سے ہے جو تمہاری مزدوری ہم نے روکی تھی، اس پیسے کو ہم نے تجارت میں لگا دیا تھا اور یہ کاروبار شروع کر دیا تھا، یہ تمہارا سب کچھ تمہارا ہے۔ تو اس نے اس کو مذاق سمجھا، کہا کہ نہیں، یہ میرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے بھی، اس شخص نے، یہاں تک کہ جو کچھ بھی سامان فائدہ اس کو اس تجارت میں ہوا تھا، اس نے اس مزدور کو واپس کر دیا۔ ان تینوں لوگوں نے اپنی ان نیکیوں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی، یہاں تک کہ وہ غار سے پتھر دھیرے دھیرے ہٹتے ہوئے راستہ کھل گیا۔ تو بتانا یہ مقصود تھا، والدین کی فرما برداری کی وجہ سے، ان کی اطاعت کی وجہ سے وہ لوگ جو غار میں
ایسے موقع پر جا چکے تھے کہ بچنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ سے دعا کی اور والدین کی فرمانبرداری کا واسطہ دیا تو اللہ نے ان کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔